بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام تعلیم اسپیشل کے ساتھ آپ کا میزبان ہارون عباسی پیش خدمت ہے. ناظرین، خواتین کے بہت مسائل ہوتے ہیں اور خاص طور پہ ان کے جو صحت کے مسائل ہیں وہ بہت امپورٹنس رکھتے ہیں. آج ہمارے اسٹوڈیوز میں جو شخصیت جن کو ہم نے مدعو کیا ہے، محترمہ پونم نورین صاحبہ ہیں. آپ ماہر امراض نسواں، جسے انگریزی میں گائنیکولوجسٹ کہتے ہیں، آپ وہ ہیں. پونم صاحبہ، آپ کی تشریف آوری کا شکریہ. آپ ہمیں ہمارے ناظرین کو پہلے یہ بتائیے کہ آپ نے تعلیم کہاں سے حاصل کی، آپ کے اساتذہ کون تھے جن سے آپ نے تعلیم حاصل کی؟ السلام علیکم. جی، میں نے اپنا جو گریجویشن MBBS ہے وہ میں نے 1997 میں فاطمہ جناح میڈیکل کالج سے کیا، جو کہ اب یونیورسٹی کا درجہ پا چکی ہے، فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی. اور میرے اساتذہ میں میڈم فخرالنساء جو ابھی بھی ہیں ماشاءاللہ سے، اور میڈیسن کے تھے ڈاکٹر اکبر، اور پیتھولوجی کی تھی میڈم پروفیسر مسرت. اور بہت اچھا وقت تھا. آج سے اگر آپ 25 سال پیچھے چلے جائیں تو وہ بہت ہی ایک محبت بھرا زمانہ تھا، جس میں اساتذہ کو بھی یہ لگن ہوتی تھی کہ ہم نے اپنے بچوں کو کچھ بنانا ہے. اور نفسا نفسی نہیں تھی، محبت، خلوص. ٹیچر کے پاس جو کچھ ہوتا تھا وہ سارے کا سارا اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو دے کے جائے. تو بہت اچھا وقت گزرا فاطمہ یونیورسٹی میں. اس سے پہلے جو میری ایجوکیشن تھی وہ مختلف، کیونکہ میرے ابا جو تھے وہ ریلوے میں تھے، ریلوے میں ان کی بہت اچھی پوسٹ تھی. اور ہم نے تقریباً پنجاب کے بہت سارے شہر جیسے قصور، بابا بلے شاہ کی نگری، لاہور اور وزیر آباد، سیالکوٹ، جہلم، کھاریاں، کوئٹہ، تو یہ سارے جو شہر تھے اس میں ہم نے گھومتے پھرتے رہے اور اپنی ایجوکیشن بھی کرتے رہے. اور بہت اچھا تھا، ٹیچرز بہت اچھے تھے. میں اپنی ٹیچر میں اپنی جو پرائمری اسکول کی ٹیچر ان کو مس گڈی کہتے تھے، ویسے ان کا نام تھا مس زرنگار. ان کا مجھے ایسے ہی لگتا ہے جیسے وہ میری ماں تھی. انہوں نے ہمیں صرف ایجوکیشن ہی نہیں کروائی، انہوں نے ہمیں زندہ رہنے کا ڈھنگ سکھایا کہ نماز کیسے پڑھتے ہیں، نماز کو کیسے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا جب ہم جاتے ہیں حج عمرہ کے لیے تو وہاں پہ انہوں نے آپ کو کہ اتنی نمازیں پڑھنی ہیں، 40 نمازیں پوری کرنی ہوتی ہیں. تو اس کا کنسیپٹ ہے انڈر لائن کہ آپ کو باقاعدگی آ جائے، آپ پنکچول ہو جائیں. تو وہ جو میڈم تھی وہ انہوں نے ایک رجسٹر بنایا ہوا تھا جس پہ وہ سب اسٹوڈنٹس کو لکھتی تھی کہ آج آپ نے فلانے نے کتنی نماز پڑھی. تو اس طرح ہم سب عادی ہو گئے 5 وقتی نمازوں کے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے جو آپ نے MBBS کیا اس کے بعد یہ اسپیشلائزیشن ہوتی ہے جو آپ نے جی، اس کے پاس کتنے سال کی ہوتی ہے؟ اس کے پاس اسپیشلائزیشن ہوتی ہے، لیکن میں نے صرف MBBS ہی کیا. اور اس کے بعد جو مختلف سیشنز تھے وہ میں کرتی گئی. جیسے آپ اپ ڈیٹ کرتے ہیں نا، مختلف جو سیشنز ہوتے ہیں. ایبراڈ بھی گئی اس سلسلے میں. کس ملک میں گئی آپ؟ جی، میں گئی تھی کیپ ٹاؤن گئی، اپنی گائنی کی اس کے لیے لیکچر تھا وہاں پہ، وہ اٹینڈ کرنے کے لیے. اور اس کے علاوہ جو ہمارے اپنے ہوتے رہتے ہیں کنٹری کے اندر، جیسے کراچی چلے جاتے ہیں جو گائنی کی مختلف کانفرنس ہوتی ہیں اچھی جو انٹرنیشنل لیول کی یا نیشنل لیول کی، وہ میں نے اٹینڈ کی. ٹورنٹو میں بھی کی ایک، ٹھیک ہے، ایک میں نے شکاگو میں کی. تو اور میں نے سارا کام اپنا گائنی ہی میں کیا. آفٹر کمپلیٹنگ مائی گریجویشن اپ ٹل ناؤ میں ایز اے ماہر امراض نسواں ہی کام کر رہی ہوں. ہمارے ملک میں خاص طور پہ ایک تو ہے غربت، جو ایک عام بندہ ہے خطیب، اس کی جو ہے اب مہنگائی بھی بہت ہے، اور جو غریب ہیں، غریب غربا بہت زیادہ ہو چکے ہیں، نہ ان کو کھانے کو ملتا ہے. جو کھانا ہے نا، یعنی کہ دیکھیں اس میں انیمیا بہت میجر کاز ہے، خون کی کمی. HP لیول جو آپ کا کم ہوتا ہے تو وہ میجر کاز بنتا ہے بہت ساری مورٹیلٹیز کی. اگر آپ میں ایک عورت میں خون کی کمی ہے تو وہ جو اس کا بچہ مختلف جو ہے فرسٹ ٹرائیمیسٹر میں بہت سارے بچے اسقاط حمل کا شکار ہو جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں کہ عورت کی صحت اچھی نہیں ہوتی، وہ اس کے ساتھ کوپ وتھ نہیں کر پاتی، اس پریگنینسی کو لے کے چل نہیں پاتی ہے. اور اسی خون کی کمی کے ساتھ ساتھ جو ہے ہماری فل ٹرم یا اگر پورے وقت کے اوپر بھی بہت سارے مسائل آتے ہیں، نہ وہ دردیں لے سکتی ہے صحیح طرح سے،
اور اگر وہ دردیں لیتی بھی ہے، سیکشن 8 بہت بڑھ گیا اسی وجہ سے کہ عورت کمزور ہے. اب دیکھیں جیسے جس علاقے میں کام کرتی ہوں وہاں پہ پٹھان خواتین جو افغانستان سے ہیں مائگریٹڈ، وہ بڑی صحت مند ہیں، ان کی ڈائٹ بہت اچھی ہے اور وہ تقریباً بہت ہی ہیلدی بچوں کو نارمل ڈلیور کر رہی ہیں. لیکن جو ہماری عام خواتین ہیں یہاں کی، جن کا یعنی کہ نہ ہی ان کا روزگار ہے، نہ ہی ان کا کھانا پینا ہے، نہ ہی ان کو ایجوکیشن اور اویئرنیس ہے، تو وہ پھر بہت اس میں مار کھاتی ہیں. اور انٹر کزن میریجز اس میں بہت ہیں جو بچوں کی ایب نارمیلٹیز میں. اور جی اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ یہ تو خوراک کی کمی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، اس میں کوئی شک نہیں. جی کچھ نفسیاتی دباؤ بھی ہوتا ہے نفسیاتی دباؤ تو عورت کو جس دن بچی پیدا ہوتی ہے نا، بلکہ میں کہتی ہوں کہ آج کل تو اتنا ماڈرن اور فاسٹ زمانہ ہے کہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے بچے کی جو ہے جینڈر کا پہلے ہی پتہ کر لیا جاتا ہے. وہی وقت جو ہے ماں کے لیے عذاب الہی شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے کہ بچی جب جس دن پیدا ہوتی ہے، چلے بچی کے پیدا ہونے سے لے لیتے ہیں کہ اگر بچہ پیدا ہو تو اس کو اور طریقے سے خوش آمدید کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، مٹھائیاں بنتی ہیں، جلیبیاں بانٹی جاتی ہیں، کپڑے بانٹے جاتے ہیں، سوٹوں کے تحائف دیے جاتے ہیں، گلی محلے میں بڑی خوشیاں منائی جاتی ہیں. جبکہ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے، بھلے کوئی امیر ہو غریب ہو جیسا بھی ہو، ایک افسردگی جیسے کوئی ماتم زدہ ماحول بن جاتا ہے. پہلے دن سے ہی جو بچی کے ساتھ یہ سلوک ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور جو ماں ہے جو بچہ پیدا کرتی ہے، وہ بھی بھلے یہ اکثر خواتین آتی ہیں جو ہی انہیں پتہ چلتا ہے نا کہ جو بچے کا جینڈر ہے وہ ہے بچی، بیٹی. ہاں اب تو یہ بڑی سہولت ہو گئی ہے، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے آپ بتا سکتے ہیں. جی الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے. اور وہ پھر جو ان کے حالات ہوتے ہیں نا، ان کی شکلیں، وہ لگتا ہے وہ ادھر ہی موقع پہ ہی ختم ہو گئی ہیں. ساتھ میں اس خاتون کی اماں ہوتی ہے یا اس کی ساس ہوتی ہے، تو پھر بڑے برے سے منہ سے دل رکھنے کے لیے اچھا خیر ہی ہے، کوئی گل نہیں. یہ بتائیں کہ ڈیورنگ پریگننسی جو ہے وہ فزیکل ایک چینجز بھی آ رہی ہوتی ہیں، خاتون کو وامٹنگ شروع ہو جاتی ہے، اس کو درد شروع ہو جاتے ہیں، عجیب و غریب اس کے حالات ہوتے ہیں. ایسی صورت میں اس کو ایک شفقت کی، محبت کی، پیار کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ پرسکون رہے. بالکل ہوتی ہے جی، کیونکہ اس میں کچھ ہارمونل چینجز آتی ہیں. جب بچہ ایک ماں کے پیٹ کے اندر پرورش پا رہا ہوتا ہے تو کچھ چینجز ہوتی ہیں، کچھ ہارمونز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے پہلے 3 مہینے میں جب بچے کے عضو بن رہے ہوتے ہیں، جس کو ہم اورگینوجینسس کہتے ہیں، تو اس میں الٹی کچھ لوگوں کو تو ایک ریئر پاپولیشن ہے جن کو بالکل کچھ نہیں ہوتا. دے آر لکیسٹ، دے آر جسٹ لائک نارمل، کہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. دے آر جسٹ انجوائنگ دیئر لائف، کھا رہی ہیں، پی رہی ہیں، جو بھی ہے. کچھ ایسی پاپولیشن ہے جس کو ہم کہتے ہیں مارننگ سکنس یا موشن سکنس. ان کا دل خراب ہوتا ہے، متلی آتی ہے. اب یہ جو متلی ہے اس کی بھی جو ہے ویری کرتی ہے کہ کچھ کو بہت ہی مائلڈ سی ہوتی ہے، کچھ کو ماڈریٹ اور کچھ کو سویئر. اتنی سویئر کہ وہ کھانے کی جو اسمیل کچن میں کھانا بن رہا ہوتا ہے نا، اس سے بھی ان کو اتنی اکتاہٹ فیل ہوتی ہے وہ کچن کا رخ نہیں کر سکتی. شدید الٹی آتی ہے، ان کو ہاسپٹلائز ہونا پڑتا ہے، ان کو ڈرپس لگتی ہیں اور سارا کچھ ہوتا ہے. اور اس طرح کے حالات میں عورت کو بہت زیادہ ایک ایموشنل سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ ان کو اپنے ہسبینڈ سے، اپنی فیملی سے اگر نہ ملے تو پھر جو عورت ہے اس کے لیے کوپت کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. خواتین کی نارمل ڈائٹ کیا ہونی چاہیے اس دوران کہ ان کو بچہ جو ہے، ان کو جو جنم لینے والا ہے، اس کی بھی پرورش اس کے اندر ٹھیک شکم میں ماں کی ٹھیک طریقے سے؟ ہاں، انہیں پروٹین، ہماری جو ڈائٹ ہے اس میں پروٹین، دیکھیں یہ جو بوٹی کا جھگڑا ہے یہ بھی بچی کے اور بچے میں بہت چلتا رہتا ہے کہ منڈا ہے ان گوشت ملنا چاہیے، گوشت ملنا چاہیے تو چنگی نسل دا گوشت ملنا چاہیے. کوڑی دا کی ہوتے دال کھا کے گزارا کر لے. تو یہ سیم عورت کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے. اور ہماری جو فیملی ہے، جو ہماری فیملیز ہیں، جیسے ہمارا سیٹ اپ ہے انڈو پاک کا جو ہے، میں صرف اس میں اپنے کنٹری کا نہیں کہوں گی، جو انڈو پاک میں جو خواتین ہیں وہ ان کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ دے آر جسٹ مینٹ ٹو سرو دا انٹائر فیملی. انہوں نے کھانا پکانا بھی ہے، کھانا پیش بھی کرنا ہے، اور ہانڈی چاٹنے کے لیے ان کی باری آتی ہے. ان کے اندر شروع سے یہ ڈال دیا جاتا ہے. اور جیسے میں اپنی والدہ کو دیکھتی تھی، اپنے
یہ میں آپ کو صرف جو مڈل کلاس لوور مڈل کلاس کی بات نہیں کر رہی ہوں, میں آن دا ہول بات کر رہی ہوں. میں نے بڑی بڑی اچھی فیملیز میں خواتین کو یہی ایسا ہی ہوتے دیکھا کہ لے تیرا کی یہ تو تے کڑی ہے گی ہوتے منڈا ہے گئے. تمہارے میاں کو, تمہارے بھائی کو, تمہارے ابا کو زیادہ پروٹوکول ملنا چاہیے, اس کو ڈائٹ اچھی ملنی چاہیے. کیوں بھی اس نے کوئی بچہ پیدا کرنا ہے, بچہ پیدا کرنے والے کا یہاں کوئی حال نہیں ہے. یہ اللہ ہی ہے جو کہ عورت کو, ہاں کچھ ہے ریئر پرسن تھوڑے سے ہیں جہاں پہ ان چیزوں کا, ان پروٹوکولز کو فالو کیا جاتا ہے. ان کو اچھی ڈائٹ میں پروٹین ڈائٹ, اس کو دودھ ملنا چاہیے, گوشت ملنا چاہیے, انڈا ملنا چاہیے. اب ہماری جو خواتین ہیں بڑی بوڑھیاں, انہوں نے کہہ دیا گرم چیزاں نہیں کھائی دیاں, گرم چیزاں نال تے پھر گرمی پہ جاندی ہے نا, اس سے وہ عورتوں کو ایک ڈسٹینس پہ رکھتی ہیں, گرم سرد کا چکر ڈال دیا ہے. مسئلہ وہی ہے لڑکے لڑکی کا, جینڈر ڈسکریمنیشن کا. آپ نے شروع میں مذہب کی بات کی تھی کہ جو آپ کی گرومنگ ہوئی ہے اسکول کے زمانے سے, آپ کو یعنی تربیت دی جاتی تھی قرآن کی طرف راغب کے, نماز کی طرف, تو یہ اس دوران جب کہ عورت اس عمل سے گزر رہی ہوتی ہے, تو یہ مذہب آپ کے خیال میں اہم رول پلے کرتا ہے اس کو سکون کے لیے, اس کی مذہب صرف اس حالت میں ہی نہیں, مذہب آپ کو زندگی کی پہلی سانس سے لے کے آخری سانس تک آپ کی مدد کرتا ہے, آپ کی رہنمائی کرتا ہے. اور یہ صرف ہم مسلمز کے لیے نہیں, آئی تھنک سو کہ جتنے بھی دنیا میں مذہب ہیں, ہر مذہب کا اپنا اپنا رنگ اور رول ہے. مذہب کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں, ہمیں مذہب کی ضرورت ہے, مذہب کو ہماری ضرورت نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر, آپ کے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ایک بات ہے, ہمارے یہاں بانجھ پن جو ہے عورتوں کا, جو بچے نہیں پیدا کر سکتی, جی جی, عموماً یہ تاثر دیا جاتا ہے ان کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں, ان کے سسرال والے ہوتے ہیں کہ جی لڑکی کے اوپر جادو ہو گیا, ٹونا ہو گیا, یہ ہو گیا. تو کیا یہ بانجھ پن جو ہے یہ قابل علاج ہے؟ کیا یہ آئیڈینٹیفائی ہو جائے اگر کہ یہ خاتون بانجھ ہے یا مرد بانجھ ہے, تو اس میں اس کی کوئی پاسبلٹیز, ایسی میڈیسن یا کوئی ایسی سرجری کوئی ایسی ہے موجود جس میں؟ جی جی, آج کل تو میڈیکل سائنس بہت ترقی کر چکی ہے. آج کل بہت آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن کے بچے ٹیسٹ ٹیوب بیبیز, جی ان ویٹرو فرٹیلائزیشن بہت اوپر تک چلے گئے ہیں. تو بالکل اس کا علاج ہے میڈیسن سے, سرجری سے, ہر طرح سے. اب تو جینڈر سلیکشن بھی آپ کر سکتے ہیں, اگر آپ کی جیب میں پیسہ ہے, یو کین ڈو, اپنی چوائس کا بچہ پیدا کر سکتے ہیں کہ آپ نے بیٹا پیدا کرنا ہے یا بیٹی پیدا کرنی ہے. یہ بھی پاسبلٹی ہے, آف کورس یہ ہو رہا ہے. جی, لیکن قرآن میں تو لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ, یہ قرآن پاک میں بے شک لکھا ہوا ہے کہ جو کچھ ماؤں کے پیٹ کے اندر ہے اس کا بھید صرف اللہ ہی کو ہے. جی, لیکن اب دیکھیں نا جو لوگ کر رہے ہیں اس میں چیزوں کو, اور یہ بھی اللہ ہی کا حکم ہے, اس کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہل سکتا. لیکن یہ اب میڈیکل سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے کہ آپ اپنی مرضی سے بیٹا اور بیٹی پیدا کر سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بات بتائیے, آج کل ایک بڑی پہلے زمانے کی جو عورتیں ہوتی تھیں 14 بچے پیدا کر لیتی تھیں, ٹھیک ہے, اب یہ ہوتا ہے کہ جو لڑکی بیچاری نئی پہلی دفعہ اس کی ہوئی ہوتی ہے, ڈاکٹرز یہ شور مچا دیتے ہیں کہ جناب بچہ بڑی عجیب کنڈیشن میں آ گیا, اس کے گٹ پھنس گئی ہے, اس کا یہ ہو گیا ہے, تو اس کا تو آپریشن ہو گیا, سیزیرین کرنا ہے, اور وہ 8-10 لاکھ روپے کا نسخہ بنا کے پکڑا دیتے ہیں. یہ کیا آپ کے خیال میں یہ کرمنل ایکٹ ہے یا یہ باقی ضرورت ہوتی ہے, یہ کیا چکر ہے؟ دیکھیں, انفیکٹ بات یہ ہے کہ ڈاکٹر کو مسیحا اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا, اور یہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کچھ پوائنٹس پہ جو عورت ہے اس کی گواہی آدھی ہے, 2-3 ایسے ہیں مقامات, لیکن جو دائی ہے, جو ڈاکٹر ہے, جو دایا ہے, اس کی گواہی کو پورا مانا گیا ہے. اچھا, وہ اس صورت میں دیکھیں, کیونکہ اگر وہ سچا, اس کا دل سچ ہی سچ ہو, اگر وہ سچ بولتا ہے. اب اگر ڈاکٹرز بھی منی میکنگ کے لیے اس طرح کے اقدامات کرنے شروع کر دیں تو پھر میں تو انہیں نہ ہی مسیحا کہتی ہوں نہ ہی ڈاکٹر. نو, آئی ڈونٹ لائک دس. کیونکہ کوشش ضرور کرنی چاہیے نارمل کی, اپنے اس کو اچھی مانیٹرنگ کے انڈر گڈ کنٹرول, کہ بچے کا بھی خیال رکھا جائے, ماں کا بھی. ہاں, اگر کوئی بہت ہی ہے, کوئی مسئلہ ہے, کوئی مسئلہ مسائل والی بات ہے تو پھر رسک نہیں لینا چاہیے. جیسے میڈیکل میں ایک ٹرم ہے پریشیس پریگننسی, مہنگا یا قیمتی بچہ.
جیسے فرض کریں کہ ایک عورت ہے وہ 10-15 سال کے بعد اس نے کنسیو کیا ہے، یا فرض کریں اس کے 5-6 بچے پہلے ضائع ہوتے رہے ہیں یا پیٹ کے اندر فوت ہوتے رہے ہیں اور وہ فل ٹرم ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے یا ود میڈیکل کیئر، تو پھر اس کا ہم اس کو کہتے ہیں الیکٹیو سیزیرین، اس کا ہم آپریشن ہی کریں گے، اس میں رسک نہیں لیں گے، اٹ از ڈاکومنٹڈ ان بکس. لیکن اگر ایک عورت ہے اس کے بچے نارمل ہو رہے ہیں، اس کا سارا کچھ ٹھیک ہے، بشپ اسکور صحیح ہے، بچہ نارمل سائز کا ہے، وہ اچھے طریقے سے ڈلیور ہو سکتا ہے، تو وائی ناٹ. میں نے جو آپ کو بتایا نا کہ دایا کی جو گواہی پوری مانگی جاتی ہے وہ اس دایا کی جو سچ بولے اپنے پیشے کے ساتھ. اب جیسے کہ ایک بچہ نہیں کسی کے پیدا ہو رہا، ماں باپ ہیں جو اس دولت سے محروم ہیں اولاد کی، تو ڈاکٹرز انہیں مشورہ دیتے ہیں کہ آپ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کروا لیں. اب ٹیسٹ ٹیوب بیبی جو ہے وہ ایک لیگل طور پہ اور اخلاقی طور پہ اور مذہبی طور پہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے عمل؟ ٹیسٹ ٹیوب بیبی میں یہ کرتے ہیں کہ اگر آپ میاں بیوی ہیں تو پھر اس میں جو شوہر کا سپرم لیا جائے گا اور اس کی والدہ کا ایگ ہوگا، اس کی فرٹیلائزیشن کروائیں گے، تو اس کی مذہب میں ہے جگہ ہے. میاں بیوی ہے نا وہ ان کا، مطلب ہے تو انہی کا ہے نا. اگر آپ کسی دیکھیں سپوز کریں اگر جیسے ایک میل ہے وہ ہی سفرنگ فرام ایسپرمیا. ایسپرمیا ایک ایسی بیماری ہے جس میں اس کے پاس سپرم ہے ہی نہیں، تو پھر اس میں اگر آپ کسی XYZ کا سپرم لے کے کرتے ہیں اس کی مذہب اجازت نہیں دیتا، وہ غلط ہے. تو کیا سپرم ڈیولپ کرنے کا بھی کوئی ہے ایسی میڈیسن کہ اگر کسی کے نہ ہوں تو پیدا ہو سکتے ہیں، یا یہ ابھی تو ایسا کچھ نہیں ہے؟ اگر سپوز کریں کہ اس کا کچھ ایسی ہے ڈیزیز ہے کہ اس میں سپرم بن رہے ہیں لیکن وہ نالی کے ذریعے باہر نہیں آ رہے، تو اس میں پھر تھوڑی سی سرجری کر کے اس کو وہ رستہ کھول دیتے ہیں، وہ ہو سکتا ہے. لیکن اگر ایک کے اندر اللہ کی طرف سے ہی اللہ تعالیٰ کے حکم سے سپرم ہے ہی نہیں تو پھر آپ کیسے اس کو کر سکتے ہیں؟ جیسے ایک ڈیزیز ہے بچوں میں ہوتی ہے ممپس، یہ کن پیڑے جو ہو جاتے ہیں، تو اس کی ایک کمپلیکیشن ہے کہ اس میں آپ کو سپرمز بنتے ہی نہیں، ختم ہو جاتے ہیں آٹومیٹکلی. یا کچھ لوگ بچوں میں بچپن سے ہی نہیں ہوتے ہیں، اللہ کے حکم سے ہی نہیں، تو پھر وہ تو ناممکن ہے نا. تو یہ ڈاکٹر صاحب جو ہمارے یہاں ٹرانسجینڈر ہیں یہ جو پیدا ہوتے ہیں، اس کی کیا کاز ہوتی ہے؟ اس کی کاز یہ ہے کہ ان کے اندر کچھ چیزوں کی کمی ہوتی ہے. اچھا ٹھیک ہے نا. نارمل اگر ایک میل ہے تو وہ XY اس کا جو جینو ٹائپ ہے وہ XY ہے، جو فیمیل ہے وہ XX ہے. ان کے اندر اب نارملٹیز ہوتی ہیں، XXY XXY اس طرح کے، وہ نارمل ہوتے نہیں ہیں، ان میں کچھ چیزیں ادھوری ہوتی ہیں، کم ہوتی ہیں. تو اور پھر ٹرانسجینڈر آپ کو پتہ ہے یہ بھی ایک طرح کا بزنس بن چکا ہے. جی بچوں کو کڈنیپ کر کے لاہور کے اندر ہی کچھ ایسی وہ کر دیتے ہیں، ان کو اب نارمل کر دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے رنگ میں رنگ لیں ان کو. اور جو نیچرل ٹرانسجینڈر ہے اٹ از دا کروموزومل اب نارمیلٹی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ڈیفیشنسی. جی اس وقت ہمارا ایک بریک کا ٹائم ہوا ہے، اس کے بعد ہم دوبارہ یہیں سے شروع کریں گے. جی ڈاکٹر صاحب، آپ بانجھ پن کے حوالے سے انفرٹیلٹی کی بات کر رہی تھیں، تو یہ کیا کیوریبل ہے، اس کا علاج وغیرہ ہو سکتا ہے، اور یہ اتنا کیوں بڑھ گیا ہے یہ بانجھ پن جو ہے؟ بانجھ پن بڑا تو نہیں ہے، بانجھ پن اصل میں ہمیں بچے زیادہ چاہیے ہوتے ہیں. جی ہم بچوں سے پیار کرنے والی، کیونکہ ہمارے اور یورپینز میں یہی فرق ہے کہ یورپینز کے لیے بچے ضروری نہیں ہیں، ان کے لیے اپنا جیون ضروری ہے. ہمارے لیے شادی ہوتی گئی تو پھر اگو خوشخبری دے رولے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں. ہاں جی، پہلے دن سے اچھا. تو پھر تو بانجھ پن یہاں پہ نہیں ہے، لیکن جہاں پہ بانجھ جو ہے وہ بہت زیادہ ایکسٹریم پہ ہے. اس میں جو میل پارٹنرز اپنے ٹیسٹ نہیں کرواتے، ٹھیک ہے، میلز آر آلسو ایکولی 50% ہے نا، میل اور فیمیل انفرٹیلٹی ایکول ہے. 50% میلز انفرٹائل ہیں، 50% فیمیلز. کیا کاز کیا ہوتی ہے اس کی؟ انفرٹیلٹی کی کیا کاز ہوتی ہے؟ انفرٹیلٹی کی بہت ساری کازز ہیں. پاکستان میں جو فیمیلز میں ہے پولیسسٹک اوویرین ڈیزیز بہت زیادہ ہے، جس میں ہارمونل امبیلنس ہوتا ہے اور آپ کے سائیکلز ایریگولر ہو جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ کو اوویلیشن نہیں ہوتی جس کو کہتے ہیں انڈا بننا، تو پھر سارے مسئلے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اور مردوں میں؟
اور مردوں میں بھی یہ ہوتی ہے کہ ان میں جو ہوتا ہے اسپرمیا ہوتا ہے. جیسے میرے پاس ایک عورت آئی, وہ شی واز تھرڈ وائف آف ہر ہسبینڈ. تو میں نے کہا بی بی میں تیرے تو ٹیسٹ کیا کروں, تو نے اپنے میاں کا ٹیسٹ کروایا ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ میرا میاں تو کہتا ہے مرداں دے کتنے ٹیسٹ ہوندے نے, مرداں نو کوئی بیماری نہیں ہوندی, تے تو اگر تیرے کو بچہ پیدا ہونا ہے تو میں چوتھی کر لاں گا. یس. اچھا ڈاکٹر صاحب, آج کل ایک اور بھی بہت ہو گیا, ہمارے دیہاتوں میں بھی ہے اور شہروں میں بھی ہے, اچھے بھلے پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں, جی جی, کہ وہ جو کویکس ہیں نا بیٹھے ہوئے, یہ جو اتار ہیں, یہ جو دائیاں پھر رہی ہوتی ہیں, وہ تو میں نے سنا ہے کہ آپریشن بھی کر دیتی ہیں. جی وہ بتائیے ذرا اس کے بارے بالکل میں. آپریشنز کر رہی ہیں اور بڑے دھڑلے سے کر رہی ہیں, اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے. اچھا. ہاں, جو تو اس سے بہت فرق بچے کی اور ماں کی صحت پہ کوئی, مطلب اگر ایک اس سے ان ہائیجینک طریقے سے کوئی ایسا ہو رہا ہے کہ اس کو تو بالکل بیماریاں جی, اندر بہت پھیل یہ سکتی ہیں. اصل میں بیماریاں جو بھی کام دیکھیں آپ ان ہائیجینک طریقے سے کریں گے, پراپر ایسے تو اس کو کیا وہ بیہوش کر دیتے ہیں یا کیسے کرتے ہیں اس عورت کو؟ کیا لوکل اینستھیزیا لگا, وہ کیا کرتی ہیں عورتیں جو اتنا پیٹ کاٹ دیتی ہیں پکڑ کے؟ وہ اصل میں سارا کچھ ہے جی, پیسہ بنانے کی دوڑ ہے اس میں, جس کا جتنا زور لگا ہوا ہے نا وہ اس کو چلاتا جا رہا ہے. ہر بندہ اپنے لیول پہ دوسرے بندے کی جیب خالی کرنے میں لگا ہوا ہے. ہمارے جو سب سے جو مین ایمفیسس چاہیے لوگوں کو, بچے پیدا کرنے سے بھی زیادہ, انفرٹیلٹی سے بھی زیادہ, ہم سب کو ایجوکیشن, تعلیم کی طرف آنا چاہیے. ہم اس میں اسی کی وجہ سے مار کھاتے ہیں. یعنی اویئرنیس کی بات کر رہی ہیں, وہ نہیں بہت ہے, ہونی, شعور نہیں ہے ہمارے پاس. اور پھر سب سے بڑی جو ہماری عورتوں میں مسئلہ ہے, جیسے کسی برانڈ کی سیل لگتی ہے تو جی دھومیں مچ جاتی ہیں جی, اور فلانی لگی ہوئی ہے جی, ہوں اتنے چلے جاؤ جی, کھاڑی تے چلے جاؤ, کھاڑی پہ جائیں تو وہاں دھکم پیل ہوئی ہوتی ہیں. بالکل ایسے ہی کھاڑی از اے ڈفرینٹ تھنگ. کپڑے ایک علیحدہ چیز ہے, کھانا پینا ایک علیحدہ چیز ہے. جو ہیلتھ کے ایشوز ہیں اس کے لیے آپ کو بہت سلیکٹیو ہونا پڑے گا, آپ کو دیکھ بھال کے اپنا ڈاکٹر سلیکٹ کرنا پڑے گا. دیکھا دیکھی جی فلانی دائی دے ہاتھ سے بڑی شفا ہے, تو ایسے ہی دیکھا یہ بات ہے, اس کی وجہ سے پرابلمز آ رہے ہیں. تو یہ جو ڈاکٹر, یہ جو بچے ہوتے ہیں, ان کو کہتے ہیں 5 جو فیٹل ڈیزیز ہیں ان کی انجیکشن لگوانی چاہیے, اور وہ جو پولیو کا, تو اس میں بھی ہمارے ہاں بعض, جیسے ہم نے دیکھا ناردرن ایریے میں, وہ کہتے ہیں جی کہ اگر یہ بچہ اس کو پولیو کے ڈراپس پلا دیے تو یہ بانجھ ہو جائے گا, اس کے بچہ نہیں پیدا ہوگا آئندہ, یہ بیکار ہو جائے گا. یہ بہت مشہور کی ہوئی ہیں, اور پولیو والوں کو انہوں نے مارا بھی ہے, قتل بھی کیا ہے جو پولیو انجیکشن. تو اس سلسلے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بالکل جی, آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ ہم لوگوں میں وہی بات آ جاتی ہے کہ شعور کی شدید کمی ہے. آپ پولیو, تشنج, ٹی بی, وہ جو ہیں 5 جو ڈیزیزز ہیں ان کی کیا بات کریں, خسرہ وغیرہ. ابھی کرونا, پچھلے 2020 میں کرونا جب آیا ہے, تو میں پرسنلی اپنے ایسی بہت سی پڑھی لکھی خواتین کو, فیملیز کو جانتی ہوں جنہوں نے کہا ہے کہ نہ کرونا دی ویکسین نہیں کروانی. اچھا. یس, انہوں نے کہا ہے کہ کرونا کی ویکسین یہ ہمیں مارنے کا ایک دوسرا طریقہ ہے. یہاں پہ متس بہت زیادہ ہے. وہی کہہ رہی ہوں کہ دیکھا دیکھی, ایک دوسرے کی جو ہے نا شکوک و شبہات, بالکل جو جن باتوں کی کوئی ٹیکنیکل لاجک ہی نہیں بنتی, ان کے اوپر پڑھے لکھے لوگ بھی آنکھیں بند کر کے کنویں کی بیل کی طرح گول گول گھوم رہے ہیں. یہی ہمارا جو ہے نا سب سے بڑا جو ہے نا المیہ ہے. ہماری قوم کا المیہ ہی یہ ہے کہ ہم بالکل شعور, اگر ہمیں سامنے بھی نظر آ رہا ہو نا, ہمیں کوئی بتا بھی رہا ہو کہ یہ آگے کنواں ہے, گر جاؤ گے, ہم چھلانگ مار کے اس میں جاتے ہیں. میں پرسنلی, اب ان کو دوبارہ کرونا ہو رہا ہے جنہوں نے نہیں لگوائی ویکسین. اور میری مدر ان لا, شی از 95 ایئرز اولڈ, اور وہ 3-4 کینسرز کو شکست دے چکی ہیں. ٹھیک ہے, ابھی بھی ماشاءاللہ سے ٹھیک ہے, دو شی از بیڈ ریڈن, بٹ ان کو اتنی بیماری ہے کیونکہ ہم میڈیکل کے جو پیرامیٹر سے وہ پورے کرتے گئے, ان کو بھی ویکسین کروائی. میرے فادر ان لا, ہی از آلسو 90+, ان کو بھی ویکسین کروائی. اور میں حیران ہوتی ہوں کہ جو میری اپنی کولیگز ہیں, بہت ساری ڈاکٹرز نہیں ہیں, ڈاکٹرز نے تو کروائی ہے, جو ویسے ایجوکیٹڈ ہے اچھی خاصی, وہ بھی کہتی ہیں نہیں یہ ہمیں پھنسانے کے طریقے ہیں. اچھا, یہ بھی دیکھا گیا ڈاکٹر صاحب کہ جو پیگنٹ عورتیں ہوتی ہیں ان کو بھی وہ کہتے ہیں کہ کرونا کی وہ نا ٹریٹمنٹ نہ کرائیں ورنہ بچہ خراب ہو جائے گا. ایسا ہی ہے. کرونا کے دنوں میں ایک میری پیشنٹ آئی, شی واز فل ٹرم. میں نے کہا تم نے اپنی ویکسین کروا لی کرونا کی؟ کہتی ہے آپ کو پتہ ہے جنہوں نے بھی کرونا کی ویکسین کروائی ہے 2 سال بعد انہوں نے مر جانا ہے, تو میرے تو بچے جو ہے میرے بغیر بالکل بے یار و مددگار ہو جائیں گے. تو ڈاکٹر صاحبہ, میں نے نہیں کروائی, میں فیک ڈاکومنٹیشن تیار کروا لی ہے.
فیک ڈاکومنٹیشن کا ہمارے ملک میں اتنا رواج ہے ہاں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. اٹ از ٹو مچ. ڈاکٹر صاحبہ آپ نے فیک کی بات کی ہے. اب تو گلی محلوں میں میڈیکل کالج کھل گئے اور وہ جناب ڈگریاں ایوارڈ کر رہے ہیں. نہ وہاں پہ کوئی ان کے ساتھ ہاسپٹل ہے, نہ کوئی ان کی پریکٹس ہے, نہ ان کو پتہ ہے کہ پیشنٹ کیسے, اور وہ دھڑا دھڑ ڈگریاں دے رہے ہیں. اور بلکہ جعلی ڈگریاں تو امریکہ کی بھی یہاں سے مل جاتی ہیں. تو امریکہ کی یونیورسٹی کی ڈگری جی یہی میں بالکل حیران ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے دنیا کے اور ممالک میں بھی ایسا ہو رہا ہو, لیکن یہاں میں کچھ ایسے لوگوں کو بھی جانتی ہوں جو جعلی ڈاکومنٹیشن, جعلی ڈگریاں لے کے اس وقت گورنمنٹ سیکٹر میں ٹھیک ٹھاک عہدوں پہ ہیں اور ٹھیک ٹھاک تنخواہیں بھی لے رہے ہیں. سرجن کے طور پہ بھی کام کر رہے ہیں. یہ نہیں مجھے پتا, لیکن یہ چھوٹی موٹی جو گورنمنٹ کی یعنی کہ کر رہے ہیں وہ میرے سامنے کی بات ہے. اب سرجن تو نہیں, خیر آئی ڈونٹ تھنک سو. ہو سکتا ہے میری اتنی اویئرنیس نہ ہو یا اتنا نالج نہ ہو. میں تو اپنے ساری عمر ایک چھوٹے سے کلینک میں ایک بیکورڈ ایریا میں کام کیا, تو مجھے تو اپنی اور اپنے پیشنٹس کی اویئرنیس ہے. اب یہ جو بڑے بڑے لیولز کی باتیں ہیں ان کا مجھے کچھ اتنا آئیڈیا نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جب ایک بندہ ڈاکٹر بنتا ہے, بندہ یا بندی, تو کوئی کوڈ آف ایتھکس ایسا اس کو کوئی ضابطہ اخلاق سکھایا جاتا ہے کہ تم مسیحا بن کے رہو گے, لوگوں کی خدمت کرو گے, اور کیا وہ کوئی اس قسم کا اوتھ اٹھاتے ہیں؟ جی بالکل اوتھ اٹھاتے ہیں. پیسے بنانے کا ذریعہ اوتھ اٹھاتے ہیں سر, کیوں نہیں اوتھ اٹھاتے. ہمارا تو مذہب کیا, جو ہمارا ڈاکٹری کا مذہب ہے وہ ہے ہی مسیحائی. اس میں ہے ہی کہ آپ نے خدمت کرنی ہے, خدمت خلق کرنی ہے, مرتے ہوئے کو بچانا ہے. اور ڈاکٹرز کرتے بھی ایسے ہیں, لیکن اب جیسے آپ نے ذکر کیا کہ بہت سارے پرائیویٹ سیکٹر اور گلی گلی میں میڈیکل کالجز کھل چکے ہیں, تو وہ پیسے دے کے ڈاکٹر بنتے ہیں. ہم پیسے دے کے ڈاکٹر نہیں بنے ہوئے. جی ہاں, وہ سیلف فائنانس کے پیسے دے دیں, 8 لاکھ روپے لیں اور MBBS کروا دیں گے. ہاں تو یہ دیکھیں نا, کچھ لوگ چائنا میں بھی جا کے کہہ رہے ہیں, تو وہ پھر میرا خیال ہے وہ ان کو یہ جلدی ہوتی ہے کہ جو ہم نے پیسے لگائے ہیں وہ فٹافٹ مریضوں سے پیسے نکالے جائیں. یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے, کیونکہ ایک پروفیشن بنا دیا نا. میں نے ڈاکٹر صاحبہ یہ بھی دیکھا ہے کہ جو ہمارے فارماسیوٹیکل کمپنی کے لوگ ہیں, بہت بڑی بڑی کمپنیز کے لوگ ہیں, میں نے دیکھا ایک میں ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا تو ڈاکٹر صاحب وہ ایک جو میڈیکل ریپرزینٹیٹیو آیا اس سے بہت ناراض ہوئے کہ یار تم کچھ دیتے نہیں ہو ہمیں, پچھلا والا تو ہمیں فریج دلوا کے گیا, اس نے ہمیں گاڑی دلوائی ہے. اب وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی دوائیاں لکھنی ہوتی ہیں. میں ایک ایسے بھی جانتا ہوں, میرے عزیزوں میں سے ایک بچہ تھا, وہ 55 لوگوں کو عمرہ کرانے لے کے گیا اس فارمیسی کی بیس پہ, جو فارماسیوٹیکل کمپنی کی بیس پہ, اور وہ وہاں 15-20 دن رہے. اب بتائیں 55 بندے ہوں, ان کا آنے جانے کا خرچہ, یہ وہ صرف یہ کہ ان 55 ڈاکٹر سے یہ تھا کہ وہ ان کی دوائی لکھ کے دیں گے, ان کی کمپنی. جی بالکل, آپ بالکل, کیسا عجیب کام ہے. یہ ایسا ہو رہا ہے. اور جو میرے جیسے بیچارے اکا دکا ڈاکٹرز نہیں لیتے اس طرح کی فیورز, وہ بھی پھر وہ کہتے ہیں نا کہ ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کرتی ہے, تو پھر وہ سارے لوگ ہمیں بھی اسی شک و شبے کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ لو جی ایسا ہو رہا ہے, اور ہر لیول پہ ہو رہا ہے. آپ بہتر سے جانتے ہیں کہ کون ہے. عمرے کی آپ نے باتیں کی ہیں, تو عمرے پہ جانے والے اور بھی بہت ساری ڈاکٹرز کے علاوہ بھی اور بہت سارے ہیں جو عمرے پہ جاتے ہیں, جتھوں کے جتھے جاتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, جعلی ادویات بہت بنتی ہے. میں ایک دفعہ ایک پیشنٹ کو لے کے گیا ایک بہت بڑے ہاسپٹل میں, پرائیویٹ ہاسپٹل, تو وہ ڈاکٹر صاحب کہنے لگی کہ اگر آپ ہماری فارمیسی سے دوا لیں گے, وہ ہارٹ پیشنٹ تھا, بڑا پڑا ہوا تھا, تو انہوں نے کہا یہاں سے لیں گے تو ہم گارنٹی دیتے ہیں, اگر آپ جو ہماری باہر دکانیں وہاں سے لیں گے تو ہم کوئی گارنٹی نہیں دیتے. یعنی لائف سیونگ ڈرگس تک جو ہیں وہ جعلی بن رہی ہیں, اور اس کی کوئی پکڑ نہیں ہے. نہیں, اب تو بہت میرا خیال ہے کہ وجہ وہی ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے مذہب سے دوری. اگر مذہب کیا کہتا ہے آپ کو, دیکھیں پرندوں کو دیکھیں آپ, پرندوں کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے, پرندوں کے پاس کوئی ہنر نہیں ہے, پرندوں کا صرف اللہ پہ توکل ہے. خالی ہاتھ نکلتے ہیں, پیٹ بھر کے اپنے گھر کو چلے جاتے ہیں, اور وہ صبح اٹھ کے کتنی حمد و ثنا کرتے ہیں, ہم سے تو زیادہ ہی کرتے ہوں گے نا. تو ہم سب ہم جتنے بھی انسان ہیں ورلڈ وائڈ, میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں ایک لالچ کی اسیب نے اس طرح جکڑ لیا ہے کہ ہم برباد ہو گئے ہیں, ہمارے سکون رخصت ہو چکے ہیں. یہی ہے ورلڈ وائڈ میں اس کا, صرف ڈاکٹرز کو ہی نہیں, فارماسیوٹیکلز والوں کو ہی نہیں,
میں دنیا کے جتنے بھی شعبے اوپر ہیں، سے جتنے شعبے، امیر سے لے کے جن لوگوں کے پاس تقویٰ ہے نا، جی۔ ان کے چہروں پہ ایک عجب طرح کا میں نے سکون دیکھا ہے. انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، انہیں بڑے سکون کی نیند آتی ہے. میرے میاں کہتے ہیں تم کیوں تمہیں اتنی سکون کی نیند کیوں آتی ہے، تم کیوں اتنے خراٹے لیتی ہو، تمہیں کیا خوشی ہے؟ میں نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے، میری فرما بردار اولاد ہے، اور مجھے اپنے پیرنٹس کے ساتھ ساتھ اپنے ان لاز بھی، وہ بھی مجھے اپنی بیٹی، ان کی بیٹی کوئی نہیں ہے. تو میں نے کہا اس سے بڑھ کے میرے ملازم مجھ سے خوش ہیں. جب میری ملازمہ جسے میں اپنی بیٹی کہتی ہوں، شمائلہ، مجھے کہتی ہے کہ آج میں تھوڑے آدھا پراٹھا کھانا ہے، تو سوچیں اس سے بڑی خوشی کیا ہوگی. یہ خوشی ہے. بہت اچھا. ڈاکٹر صاحب آپ کی ادبی بھی خدمات ہیں، صحافتی بھی ہیں، آپ کالم لکھتی ہیں مختلف اخباروں میں، اور آپ شاعری کے بھی آپ کے مجموعے، اس کے بارے میں آپ بتائیے کہ یہ شاعری کا شوق اور یہ لکھنے کا شاعری کا شوق نہیں ہے. شاعری آپ کے جینز کے اندر، جیسے آپ ایک انسان پیدا ہوتا ہے، اس کی کچھ عادات شاعر ہوتا نہیں ہے. پیدا ہوتا ہے، شاعر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا گاڈ ہے، گیون. گاڈ گیون ہوتا ہے. جیسے میں جب 12 سال کی تھی تب سے لکھ رہی ہوں. اچھا. ہاں، میں اس کو لکھتی گئی، اور پھر میرے ابا نے کہا کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں ڈاکٹر بن گئی. اور لیکن میں نے لکھنے کا اپنا چھوڑا نہیں. پھر جو ہی مجھے فرصت ملی، تھوڑی سی زندگی میں مجھے فراغت نصیب ہوئی، تو میں نے اپنی بکس پبلش کروائیں. میری پہلی کتاب تھی عشق جاویداں، دوسری تھی خواب ٹوٹ جاتے ہیں، تیسری کتاب ہے میری آنکھوں سے محبت کر لو، اور ابھی 3 کتابیں میری پریس میں ہیں. اس میں سے جو میری چھٹی کتاب ہے وہ کالمز کی ہے، کہ خالی میرے دونوں ہاتھ، اس کا نام ہے خالی میرے دونوں ہاتھ. جو آپ کے مجموعے ہیں شاعری کے، اس میں آپ نے کیا حمد اور نعت اور غزل کیا لکھا ہے، یہ اس بتائیے. میں میں نے زیادہ تر تو لکھی ہیں نظمیں. اچھا. ہاں، باقی آزاد نظم لکھتی ہیں آپ یا پابند ہوتی ہے؟ پابند، آزاد، نظم مورد، ہر مکسچر ہے. اچھا. اور حمد بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتے ہیں. ظاہر ہے جیسے ہماری صبح ہوتی ہے تو اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں، تو بکس میں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. اور پھر غزل کی بھی میری جو میری 5ویں کتاب ہے، اس کا نام ہے پونم کی رات، پریس میں ہے وہ غزلوں کی ہے. تو ایسے ہی ہے. تو آپ ہمارے ناظرین کو کوئی آپ حمد سنا دیں اگر یاد ہے آپ کو. وہ تو مجھے اس طرح زبانی یاد نہیں ہوگی حمد زبانی، لیکن اگر آپ کوئی کچھ کہتے ہیں مجھے غزل وغیرہ، تو وہ میں آپ کو سنا دیتی ہوں. کہ میں نے لاہور کے لیے لکھی، اپنے شہر، اس سے مجھے بہت پیار ہے. کہ کب کسی اور سے محبت کی، ہم نے لاہور سے محبت کی. جی جی. کب کسی اور سے محبت کی، ہم نے لاہور سے محبت کی. ہم وفاؤں کا امر تاج رہے، ہم نے اس دور سے محبت کی. پھر پلٹ کر نہیں دیکھی دنیا، پھر پلٹ کر نہیں دیکھی دنیا، ہم نے ایک دور سے محبت کی. کب رہے حسن کے پجاری ہم، پیروں کے مور سے محبت کی. کب رہے حسن کے پجاری ہم، پیروں کے مور سے محبت کی. اور نبھانے کی ہم نے حد کر دی، اور نبھانے کی ہم نے حد کر دی. لہجوں کے چور سے محبت کی. نبیوں میں آخری نبی سے اور، نبیوں میں آخری نبی سے اور، غاروں میں سور سے محبت کی. شہروں میں شہر تو بہت پونم، ہم نے لاہور سے محبت کی. ماشاءاللہ. اور ایک میری آزاد نظم ہے کہ میں تمہاری وہی انارکلی ہوں، میں تمہاری وہی انارکلی ہوں، جسے تمہارے سامنے ہی زندہ دیوار میں چنوا دیا گیا تھا. میں تمہاری وہی انارکلی ہوں، جسے تمہارے سامنے ہی زندہ دیوار میں چنوا دیا گیا تھا. مگر میرا ہنر وفا تو دیکھو، کہ میں تمہارے دل میں ازل سے ابد تک امر ہو گئی ہوں، اگایا ہوا ایک شجر ہو گئی. واہ، بہت خوب. ماشاءاللہ. ناظرین، ابھی آپ ڈاکٹر پونم نورین صاحبہ کی گفتگو سن رہے تھے. بڑی انفارمیٹیو انہوں نے باتیں کی ہیں. خواتین کو ان کی باتوں پہ توجہ دینی چاہیے تاکہ یہ معاشرہ صحت مند بچے پیدا ہوں، صحت مند معاشرہ ہو، اور ہم ایک خیر اور برکت کی طرف جائیں. ڈاکٹر صاحبہ نے بہت سی مذہبی باتیں بھی کی ہیں، اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہماری جو خرابیاں ہیں ہمارے معاشرے میں، وہ ہماری دین سے دوری کی وجہ سے ہیں. تو اپنے بہت شکریہ. امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. ہارون عباسی کو اجازت دیجیے.